کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذمہ خود کیوں لیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی حفاظت اللہ کا وہ وعدہ جو دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں لاکھوں کتابیں لکھی گئی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یا تو وہ مٹ گئے یا ان کے الفاظ بدل دیے گئے، یہاں تک کہ تورات، زبور اور انجیل جیسی مقدس الہامی کتابیں بھی انسانی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکے اور لوگوں نے اپنی مرضی سے ان میں تبدیلیاں کر دی۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی اپنے ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر کے ساتھ بالکل اصل حالت میں محفوظ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود کیوں لی؟ اس کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ ہے کہ قرآن مجید کائنات کی آخری اور دائمی کتاب ہے اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ پچھلی کتابیں مخصوص قوموں پر اور مخصوص وقت کے لیے آئی تھی، اس لیے ان کی حفاظت کا نظام مستقل نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنا ہے اور نئی کوئی نئی کتاب نازل ہونی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت خود نہ فرماتا تو قیامت تک آنے والی انسانیت ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتی۔ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کو بچانے کے لیے اس کتاب کو محفوظ کر لیا۔ دوسری بڑی حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسانوں کی کمزوریوں سے بالاتر رکھا۔ انسان لالچ، خواہشات، دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کے احکامات کو بدل دیتا ہے۔ اگر ایک کتاب بھی انسانوں کے رحم و کرم پر ہوتی تو آج ہمارے پاس سچا دین موجود نہ ہوتا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے حفاظ کرام کا ایک ایسا بے مثال نظام پیدا کیا جو دنیا کی کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوا۔ آج دنیا بھر میں کروڑوں ایسے مسلمان موجود ہیں جن کے سینوں میں یہ پوری کتاب لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ اگر دنیا سے قرآن کے سارے مطبوعہ نسخے یا ڈیجیٹل ایپس ختم بھی کر دی جائے تب بھی مسلمانوں کے بچے اپنے سینوں سے اس قرآن کو ایک دن میں دوبارہ ویسا لکھ سکتے ہیں۔ آج دنیا کے ہر کونے میں، چاہے وہ امریکہ ہو، پاکستان ہو، عرب دنیا، ہر جگہ ایک ہی قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا غیر تبدیل شدہ ہونا اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا سچا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کیوں لی ہے؟ یہ ایک ایسا ایمان افروز موضوع ہے جس کی کئی اہم حکمتیں اور پہلو ہیں۔ پچھلی کتابوں جیسے تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کے علماء اور پیروکاروں پر ڈالی تھی، لیکن قرآن مجید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، بے شک ہم ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورہ الحجر 9 آیات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کی حفاظت کے لیے چند بڑی وجوہات اور حکمتیں درج ذیل ہیں۔ قرآن آخری اور دائمی کتاب ہے۔ پچھلے انبیاء کرام ایک مخصوص وقت اور خاص قوم کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، اس لیے ان کتابوں کا ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنا ضروری نہیں تھا۔ لیکن رسول اللہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آخری نبی ہے اور قرآن آخری الہامی کتاب ہے۔ اگر ایک کتاب بھی بدل دی جاتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ باقی نہ رہتا، اس لیے کائنات کے خاتمے تک اس کے ایک ایک لفظ کو اصل حالت میں رکھنا ضروری تھا۔ نمبر 2، انسانی کمزوریوں سے بالاتر رکھنا۔ پچھلی امتوں کے لوگوں نے اپنی خواہشات، سیاسی مفادات یا دنیاوی فائدے کے لیے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی۔ انسان خطا کا پتلا ہے
وہ جذبات، لالچ یا خوف میں آ کر غلطی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تاکہ کوئی بھی طاقت اپنی مرضی سے اس کے احکامات کو بدل نہ سکے۔ نمبر 3، قیامت تک کے لیے حجت اور معجزہ۔ قرآن مجید ایک قانون کی کتاب نہیں بلکہ رسول اللہ کا زندہ اور دائمی معجزہ بھی ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود دنیا کے ہر کونے میں پایا جانے والا قرآن کا نسخہ بالکل ایک جیسا ہے۔ اس میں ایک زیر یا زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ غیر تبدیل شدہ۔ اللہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 4، حفظ کرنے کے بے مثال نظام۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے ایک مادی اور معجزاتی طریقہ بنایا ہے کہ اسے انسانوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے حفاظت کاران موجود ہیں جنہیں یہ پوری کتاب زبانی احاطہ ہے۔ نسخے ختم بھی کر دیے جائیں تب بھی مسلمان ایک دن میں پرنٹ کر سکتا ہے۔ اگر دنیا سے قرآن کی تمام مطبوعات میں سے دوبارہ بالکل ویسا ہی لکھ سکتے، یہ خصوصیت دنیا کے کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت دراصل انسان کی ہدایت کی حفاظت ہے۔ چونکہ اب کوئی نیا نبی نہیں آنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آخری سرچشمہ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا ہر انسان سچی اور خالص ہدایت پا سکے۔